السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلا، مثال، ما، جو، بعوضۃ، مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا پھر اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، سو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ہم پڑھ چکے کہ کفار کے سامنے اللہ نے چیلنج رکھا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے شک ہے تو تم بھی تو عرب ہو نا، تم اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب یہ چیلنج تو قبول نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک میں ہی اپنے ذوم کے مطابق، اللہ کی کتاب میں تو کوئی کمی علیہ باللہ کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے، لیکن جس کے اپنے دماغ میں کجی ہو وہ اسے، یعنی جس طرح کا چشمہ پہن لے اس طرح کا رنگ نظر آتا ہے، تو دن کی روشنی میں بھی سیاہ چشمہ پہن لے تو وہ کہے گا دھوپ تو نہیں ہے، بالکل سیاہ بادل ہیں، باہر تو اندھیرا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، تو ان کے اپنے دماغوں میں چونکہ کجی تھی، ضد تھی، اسلام کی نفرت تھی، تو انہوں نے قرآن پاک میں ایوب نکالنے کی کوشش شروع کر دی کہ جی دیکھیں اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، یہ مکھی کا ذکر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے اور اس کی کتاب میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی چیزوں کا ذکر نہیں۔ یہ گویا کہ اپنی طرف سے دلیل گھڑی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خود بنا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی شرم آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کر دے، یا اس سے بڑھ کر کا مطلب یہ کہ گھٹیا پن میں اس سے بھی آگے کی، یعنی اس سے بھی کوئی کمتر چیز جو ہو اس کی بھی مثال بیان کر دے، تو اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں۔ دو باتوں کو سمجھنا چاہیے، جب مثال دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والا جو ہے اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا یا کتنا بڑا آدمی۔ جو مثال دے رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو بات سمجھانی ہے اس کو بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے، اس کے درجے کی مثال دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کا گھٹیا پن سمجھانا ہو، کوئی چیز ہے سامنے آپ کے، کوئی عبارت ہے، کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں، یا کسی کا غلط کوئی نظریہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیز ہے
یا یہ جو تم نے عقیدہ یا نظریہ بنا لیا ہے یہ بہت گھٹیا ہے، تو پھر اس کے لیے اسی طرح کی مثال لائی جائے گی نا، تاکہ اس کو اس کا گھٹیا پن خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ چیز بہت زیادہ گھٹیا ہے اور بہت ہی بیکار ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کو ان کے غلط نظریات اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے ان کا کمزور اور ہونا اور بیکار ہونا ان کو سمجھایا، تو وہاں مکڑی اور مچھر اور مکھی اس طرح کی چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم یا عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دے دے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی مثالیں قرآن پاک میں آتی ہیں تو جن کے مزاج درست ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے ایمان میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بات آئی ہے، جو بھی آیت آئی ہے، جو بھی مثال اللہ کی کتاب میں آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح بات ہے۔ تو نتیجتاً ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سو رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ماذا کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا ساتھ اس کے مسئلہ مثال کے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اب انہیں بجائے اس کے پہ اس آیت پر، اس مثال پہ غور کرتے، انہیں چڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر جب ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے تو اللہ نے بتایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ یعنی جب کوئی بھی آیت آتی ہے، کوئی بھی مثال آتی ہے، تو جب ایمان والے اسے مانتے ہیں تو انہیں ہدایت ملتی ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کافر اس طرح کے اعتراض آگے کرتے ہیں، بجائے ماننے کے، اس پہ غور کرنے کے، اس کو سمجھنے کے بجائے اس پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کو، جو صحیح سوچ سے اس آیت کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غلط سوچ کے ساتھ، ضد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ اس آیت کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے گمراہی میں اور اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، یعنی وہ چونکہ خود نافرمان ہوتے ہیں، فاسق کہتے ہی نافرمان کو ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکل رہا ہو، جس درجے میں بھی نکل رہا ہو، تو اب وہ اللہ کی نافرمانی اس نے اپنا شیوا بنا لیا ہوا ہے، اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے۔ تو جب اس کے سامنے آیت آئے گی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیں کہ جب اپنا معدہ انسان کا ٹھیک ہو تو جو خوراک کھاتا ہے اس کی وجہ سے اسے صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اور جب اپنا معدہ خراب ہو تو خوراک اچھی دیں، سیب اس کو دیں جس کا معدہ ٹھیک ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور سیب اس کو کھلا دیں جس کا معدہ خراب ہے تو الٹا وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح روحانی معدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے وہ اور زیادہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ایک بات شروع میں سکھائی گئی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ وہ جو شیطان اندر گڑبڑ کرتا ہے اور تمہیں بات کو سوچنے سے روکنے کی کوشش کرے گا اور حق کو تسلیم کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا، اس سے تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں پہلے ہی دے دو، اللہ سے درخواست کرو کہ مجھے شیطان سے بچا اور اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔